ملے گی جنت، پیے گا کوثر، قبر میں اسی کی چین ہوگا، کیا بات، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نواسۂ شگے مشرقین زندہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کا چین زندہ ہے۔ جب بھی کبھی مسجد میں ہوتی ہوئی سنو اذان تو سمجھ لینا کربلا کا حسین زندہ ہے۔ اذان ملت اسلامیہ، میرا عقیدہ یہ ہے، کوئی آپ سے کہے کہ مہینہ سرکار کو سے پاک کا ہے، میں کہوں گا مہینہ سرکار کو سے پاک کا، لیکن سال کا ایک ایک دن میرے حسین کا ہے، ایک ایک دن کا ایک ایک گھنٹہ میرے حسین کا ہے۔ آقا حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کو لٹا کر حسین سال کا ایک ایک دن خرید لیا ہے، اپنے نام میرے آقا حسین نے کیا ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ بولتا ہے، اب بیٹھنے والوں میں اگر آقا حسین کی محبت میں اگر ایک بھی آنسو بہ گیا تو جنت کی ضمانت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آؤ سنو بات اگر آئی ہے، زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے کے لیے آیا ہو، آدھا پون گھنٹہ آپ کی خدمت کروں گا۔ اللہ اکبر، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے طیب باپ کے انتقال کے بعد میں جب طیب بادشاہ تخت شاہی پہ بیٹھا، اپنے وزیروں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا تھا اے میرے وزیروں ایک کام کرو، کہا بتا تو سکی، کہا کام یہ کرنا ہے ہماری فوج کے اندر جو بوڑھے ہیں ان بوڑھوں کو فوج سے نکال دیا جائے، جوانوں کی طاقتور فوج بنائی جائے۔ اس کے کہنے کے مطابق جوانوں کی طاقتور فوج بنائی گئی، حکم ہوا طیب اپنی فوج کو آ کر کے دیکھ لے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے کہنے کے مطابق جب طاقتور فوج تیار کی جائے، کوئی بھی اپنی فوج کے سامنے آئے گا بڑا غرور ہوگا اس سے، بڑا گھمنڈ ہوگا اس سے، اس لیے کہ طاقتور فوج سامنے موجود ہے، جس قبیلے پہ چاہے چڑھائی کر دے، جس گاؤں پہ چاہے چڑھائی کر دے۔ اللہ اکبر، جب طیب کو بلایا گیا، طیب بادشاہ اپنی فوج کے سامنے آیا ہے، لیکن طیب کو غرور نہیں ہے، آنکھ میں آنسو آئے ہیں، چند دن گزرے ہیں، طیب بادشاہ کا انتقال ہوا۔ ایک شخص رعایا کا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ طیب جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، طیب جنت کے اندر موجے مار رہا ہے۔ پوچھا تھا طیب بادشاہ اتنا تو بتا، آخر تجھے جنت کیسے مل گئی ہے؟ بادشاہوں کے انصاف تو بڑے مشکل سے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے فیصلے تو بڑے مشکل سے ہوتے ہیں۔ تب طیب بادشاہ نے کہا تھا اے پوچھنے والے، دراصل بات ایسی ہے جب میرا انتقال ہوا ہے، میرے عزیز مجھے قبر میں دفنا کے آئے ہیں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہ تھا، اندھیری قبر تھی، اپنوں نے ساتھ چھوڑا، بیگانوں نے ساتھ چھوڑا، دولت نے ساتھ چھوڑا، رعایا نے ساتھ چھوڑا، وقت کا بادشاہ کہتا ہے سب نے میرا ساتھ چھوڑا۔ میں کہتا ہوں صاحبو اپنی قبر کی تیاری کر لو، اپنی قبر کی فکر کر لو، ایک دن آئے گا جب تیرا جنازہ تیری دہلیز سے نکلے گا، اپنے ساتھ چھوڑیں گے، بیگانے ساتھ چھوڑیں گے، کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں خدا را اللہ نے اگر آج تجھے دولت دی ہے، اس دولت کو راہ خدا میں قربان کر دے، یہ تیرے ساتھ میں قبر میں نہیں جائے گی۔ آج تیرے پاس دولت آئی ہے، بڑا غرور کیا دولت کا، بڑا عقلا دولت پہ، یاد رکھنا اگر دولت کا غرور آنے لگے ایک چکر قبرستان کا لگا لینا، بڑا دولت کا غرور کرنے والے، بڑا دولت پہ کرنے والے قبر کی مٹی میں ملے پڑے ہیں۔ ارے میرا تو ماننا یہ ہے غرور کس بات کا ہے یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، سرزمین سرولی سرزمین سرولی کلا، نعرہ تکبیر۔ ایک بادشاہ کہتا ہے، وہ بادشاہ تھا وقت کا، پردھان کیا بنے، نیتا کیا بنے، انداز ہی بدل گئے چلنے کے، تیور بدل گئے بولنے کے، کوئی غریب چوکھٹ پہ آئے اس سے منہ نہ لگانا۔ حالات یہ ہو چکے ہیں معاشرے کے، میں کہتا ہوں ایک دن مرو گے، ایک دن قبر میں جاؤ گے، اندھیری قبر ہوگی، مجھے بتا کیا تیرے اپنے ساتھ دیں گے، کیا تیری دولت ساتھ دے گی؟ یہ پردھانی، نیتا، چیتا، پر نیتا، یہ سارے عہدے یہی پہ رہ جائیں گے۔ اس نے کہا تھا میں بادشاہ وقت کا، قبر میں آیا سب نے ساتھ چھوڑا، ایک دن قبر میں جانا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں بادشاہ کو بھی موت آئی ہے، کوئی ایسا نہیں جسے مرنا نہیں، سب کو ایک دن مرنا ہے، کبھی غرور مت کرنا۔ اگر بات آئی ہے تو سنو، میرے سرکار غوث پاک کا زمانہ، آپ کے زمانے میں گویہ تھا، بڑی اچھی آواز کا مالک،
اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو گانے سناتا تھا۔ میں کہتا ہوں خدا را ایک دن موت آئے گی، تب تک لوگ تیری قدر کریں گے جب تک تیرے پاس میں دولت ہے۔ آج تو جنازے بھی قرض اتارے جا رہے ہیں، یہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا، چلو ہم اس کے باپ کے جنازے میں چلتے گئے۔ یہ میرے بھائی کے جنازے میں آیا تھا، چلو میں اس کے بھائی کے جنازے میں چلتا ہوں۔ ورنہ میں نے غریبوں کے ایسے جنازے بھی دیکھے گئے جن کے یہاں ایک صف تک مکمل نہیں ہوتی ہے۔ میں نے غریبوں کے یہاں ایسی فاتح بھی دیکھی ہے جن کے یہاں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ خدا را میں آپ سے کہتا ہوں جب تک آپ کے پاس میں کچھ ہے تب تک لوگ قدر کریں گے۔ قبر کی تیاری کر لینا، قبر میں لے کے جائے تو اس کے حسین لے کے جانا، قبر میں جائے تو سرکار غوث پاک کی سچی محبت لے کے جانا۔ یہ بادشاہ جب قبر میں آیا اس نے کیا جواب دیا تھا میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے سنیں۔ زمانہ سرکار غوث اعظم کا، بڑی اچھی آواز کا مالک گویا تھا، اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو گانے سناتا تھا۔ میرے سرکار غوث پاک نے کہا نادان گانے نہ گایا کر، نعتیں پڑھا کر، اللہ کی حمد بیان کیا کر۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں جوانوں گانے نہ گایا کرو، اللہ کی حمد بیان کیا کرو۔ آج میرے معاشرے کے حالات اتنے خراب ہوئے، میرے جوان نے آج اگر کار خریدی تو لوگ کہتے کہ اس میں بیس لگوانا کس لیے کہ گانے سن سکے۔ آج کسی کارخانے میں جا کر کے دیکھو کوئی میرا جوان ایسا نہیں ہے جو بغیر گانے کے کام کرے۔ آج میری مائیں بہنیں بھی آئی ہے، او میری ماں بہنوں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر باپ ابو صالح کو، ماں ام الخیر فاطمہ کو، تب جا کر کے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، ماں 5 وقت کی نمازی فاطمہ زہرا کو، باپ شیر خدا کو، تب جا کر کے بیٹا شہید۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خطیب اہل چمن زہرا کے پھول اولاد رسول حضرت علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ، آپ لوگ بیٹھ جائیں بگاڑیے نہیں مولانا۔ علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، خطیب ملت، راستہ دیجیے ہٹ جائیے بھائی، خطیب اہل سنت چمن زہرا کے پھول جگر گوشے بطول اولاد رسول حضرت علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ جنہیں تشریف آ رہے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں ترتیب کے ساتھ، مزاج بگاڑنے کی کوشش نہ کریں اور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت اولاد علی علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں، جتنے کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں اور فوراً بیٹھ جائیں۔ جی بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے۔ بھائی جتنے لوگ کھڑے بھائی جان مہربانی ہوگی بیٹھ جائیں، کھڑے پیچھے جو نا بیٹھ جائیے، یہ روڈ والے تھوڑا سا آگے بڑھ کے بیٹھ جائیں، کبھی تک کھڑے ہوں گے آپ، بیٹھ جاؤ۔ بس اللہ ممبر رسول پر دیکھ رہے ہیں وہ جن کے بارے میں میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو غیان نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر خطیب اہل سنت ناصر مسلک اعلی حضرت سید شہباز میاں صاحب قبلہ تشریف فرما گئے، کچھ ہی دیر میں آپ کو روبرو ہوں گے۔ میں عرض کر رہا تھا آج حالات اتنے خراب ہوئے، میری مائیں بہنیں جوان کام کرے تو گانے کے بغیر نہیں، لوگوں نے کار خریدی تو بیس لگوائے گئے کس لیے کہ گانے سن سکے زیادہ آواز میں۔ میں کہتا ہوں خدا اگر کار چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ ہو گیا تب بتا آقا علیہ السلام کو جا کے کیا منہ دکھاؤ گے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آج تم گھروں میں بیٹھ کر کے کار چو بھی کرتی ہو، میں نے حالات یہ دیکھے گئے، آج ہماری بہنوں کے حالات یہ گئے بغیر گانے کے کام نہیں ہے، گھر میں ٹی وی سیریل لگا کر کے رکھے گئے، کوئی کام بغیر اس کے نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں خدا جب ماں 5 وقت کی نمازی فاطمہ زہرا ہو، تب باپ اگر شیر خدا ہو، تب جا کر کے بیٹا شہید اعظم حسین پیدا ہوتا ہے، باپ ابو صالح ہو، ماں ام الخیر فاطمہ ہو، تب جا کر کے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ آج تو قوم کے حالات یہ ہے اگر جلسے ہو لوگ کہتے ہیں حضرت بہت زیادہ ٹائم ہو گیا، ایک جگہ کل جانا ہوا، شادی کا پروگرام تھا، ایک صاحب بولے 1 بجے تک ختم کرنا ہے، کہا کس لیے، کہا کل شادی بھی لے کر کے جانی ہے۔ میں کہتا ہوں تجھے تب تو یاد آیا میں نے حالات کے دیکھے گئے، منڈے کی رات آتی ہے پوری رات ڈی جے بجانے کو تیار ہے، یہ کون فجر کی اذان ہو جاتی ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہوتی فجر کی اذان
اذان کا وقت ہے، خدا را میں تم سے کہتا ہوں اپنے طریقے بدل دو، دنیا کو یہ پیغام دو اگر گھر میں خوشی آئے گی تب بھی نبی کی باتیں ہوگی، اگر غم آئے گا تب بھی نبی کی باتیں ہوگی، اس لیے کہ جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ، سبحان اللہ، چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ خدا را گانے نہ گایا کرو، ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، کون سا منہ آقا علیہ السلام کو دکھاؤ گے؟ 12 ربیع الاول کو صرف جھنڈے لگانے سے کام نہیں چلے گا، خدا را چھتوں پہ جھنڈے لگانے کے ساتھ اپنے دلوں پہ حضور کے عشق کے جھنڈے لگاؤ، گھروں کو سجانے سے کام نہیں چلے گا، اپنے چہروں کو بھی سجاؤ۔ اب تو حالات یہ 70 سال کی عمر ہو گئی، ہم کہتے ہیں کہ اب تو داڑھی چھوڑ دو، تو جواب ملتے ہیں پہلے بیٹے کی شادی تو ہو جائے جیسے ابا دولہا بن کے جائیں گے، ایسے جواب دیے لوگوں نے۔ اور ہمارے جوان اگر داڑھی چھوڑ دیں تو حالات یہ پہلی بات تو چھوڑنے کو تیار نہیں، کس لیے کہ رشتہ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں نکاح سے پہلے داڑھی چھوڑ، تجھ سے نکاح وہی کرے گی جو کنیز فاطمہ ہوگی، جو کنیز فاطمہ ہو، ورنہ قوم کی بیٹیوں کے حالات بھی اتنے خراب ہیں۔ بڑے فرید پور کے پاس میں جگہ ہے میوہ شرفہ پور، میواتیوں کا گاؤں ہے، وہاں جانا ہوا۔ ایک جوان تھا، آج بھی حضور سے محبت کرنے والے پڑے ہیں، آج بھی عشق کرنے والے۔ اس کی داڑھی تھی، کہنے لگا حضرت میری بیوی کی طلاق ہو گئی۔ کہا تھا وجہ کیا تھی؟ کہا تھا میں نے اپنے چہرے پہ داڑھی چھوڑی، اس سے کہا تھا جب تک نہیں کٹائے گا تب تک تیرے گھر میں نہیں آؤں گی۔ کہا تھا میں نے اسے چھوڑنا تو گوارا کیا، لیکن حضور کی سنت کو کٹانا گوارا نہ کیا۔ حضور کی سنت کو میں کہتا ہوں تم نے کیا سوچ کے نہ چھوڑی۔ اور اگر آج کوئی چھوڑ بھی دے ہمارا جوان تو معاشرے کے لوگوں کو چاہیے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے وہ امام صاحب کے پاس بیٹھ کے داڑھی چھوڑ کے اچھی باتیں کرنا سیکھ جائے تو اس سے کہتے ہیں کہ بڑا بھاری 4 دن سے داڑھی کا چھوڑ دی، اپنے آپ کو ملا بن گیا۔ ہاں اس طریقے سے کوئی کہتا تیرے چہرے پہ اچھی نہیں لگتی، کوئی کہتا تیرا چہرہ کلین اچھا لگتا ہے، او خدا را یاد کر تو کون ہوتا ہے کہنے والا تیرے چہرے پہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے۔ اس نے داڑھی چھوڑی ہے کسی دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اس نے داڑھی مدینے کے تاجدار کو راضی کرنے کے لیے رکھی ہے، مدینے کے تاجدار کو۔ خدا را پاس آؤ، حالات سدھارو، اپنے حضور سے سچی محبت کرو۔ میرے سرکار غوث پاک کا زمانہ، آپ نے سمجھایا گانے نہ گایا کر، نعتیں پڑھا کر، بات نہ مانی، ہر چوراہے پہ مخالفت کرنے لگا۔ جب جوانی گئی نا، آج لوگ 50-50 ہزار روپے دے کے 60-60 ہزار روپے دے کے شاعروں کو بلاتے ہیں نا، میں کہوں اگر نبی کے نعت کی قیمت لگاتے ہو تو خدا را 1 لاکھ بھی دے دے، 1 کروڑ بھی دے دے، تب بھی نبی کی نعت کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر بات یہ ہے لوگ بلاتے ہیں کس لیے اچھی نعت پڑھیں گے۔ آج مسجدوں کے اماموں کے حالات یہ، اگر کسی امام کا مسجد سے حساب ہو تو 1 مہینے تک مسجد میں امام نہیں رکھا جاتا، نئے نئے امام بلائے جاتے ہیں، ان سے تقریریں کرائی جاتی ہے۔ قوم کے حالات یہ ہے جو زیادہ اچھی تقریر کرتا ہے لوگ اسے اپنا امام بنانا پسند کرتے ہیں۔ خدا را آج میں آپ سے کہتا ہوں جب تک آپ کے پاس میں کوئی نعمت ہے تب تک لوگ تمہاری قدر کریں گے، جس دن یہ آواز جائے گی اس دن لوگ تمہاری قدر کرنا چھوڑ دیں گے۔ جب ہماری ہم بوڑھے پر جائیں گے ہمیں بھی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اگر بولنا بھی چاہیں گے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کس بڈھے کو بٹھا کے رکھا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگ آج آوازوں کے مزے لینا جانتے ہیں۔ خدا را کبھی غرور کسی نعمت کا مت کرنا، اللہ اگر جوانی دے تو جوانی کا غرور مت کرنا۔ میرے سرکار کو سے پاک نے سمجھایا، بات نہ مانی، جوانی کی دہلیز سے قدم ہٹا، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم آیا، قبرستان کا حالات یہ ہوئے، پھٹا ہوا لباس تک پہ آ گیا، گھر والوں نے دھکے دے کے باہر نکالا، گاؤں والوں نے بھیک تک نہ دی، قبرستان آ کے بیٹھا، یوں سوچ کے آ کے بیٹھا تھا جہاں گھر والوں نے بھیک نہ، گھر والوں نے دھکے دے کے نکالا، گاؤں والوں نے بھیک تک نہ دی، مجھے کفن کون دے گا؟ یہ میرے سرکار کو سے پاک کا وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں کفن کی قیمت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہو۔ اگر مردے کو دفنا کے آتے، کفن چور آتے تھے، مردے کو نکال کر کے کفن کو چرا کے لے جاتے تھے، یہ قبرستان آ کر کے بیٹھا ہے۔ قربان جاؤ بغداد کے شہنشاہ پر، آپ کی نگاہ اس پہ پڑی ہے، ہر چوراہے پہ برائی کرتا تھا، ہر چوراہے پہ مخالفت کرتا تھا۔ خدا را مخالفین سب کے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والے اس پر رحم کرتے ہیں۔ خدا را لوگوں کو معاف
کرنا سیکھو. میرے سرکار کو سپاہ نے دیکھا, اپنے مدر سے آئے ہیں, چند حسرتیاں رکھی اور رکھنے کے بعد کہا تھا جا اس فلاں قبرستان میں چلا جا, ایک گویہ بیٹھا ہے اس کو جا کر کے دینا, لیکن میرا نام نہ بتانا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اس ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. میں نے 100 روپے مسجد میں دیے تو میرا نام ہونا چاہیے. میرے تو حالات یہ ہے, ٹھنڈ کا موسم آ رہا ہے, ہماری سوسائٹی کے جوان ایسے بھی ہوں گے, کوئی غریبوں کو کمبل بانٹے گا, کوئی چادریں بانٹے گا اور فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے. میں کہتا ہوں آپ غریبوں کے سر پہ چادر نہیں اڑاتے بلکہ ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہو. ان کے سروں پہ چادر نہیں اڑائی جاتی, ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے. خدا را کبھی کسی غریب کی مدد کرو تو فوٹو لے کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ مت کرنا. ہاں تم نے بلٹھنے منگائے, کیک کاٹا, ایک دوسرے کے چہرے پہ لگا کے برباد کیا, سوشل میڈیا پہ اپلوڈ. معاشرے میں کتنے غریب بچے ایسے ہیں جن کے بچوں کو زندگی میں کیک کھانا نصیب نہ ہوا, جن کے بچوں کو کیک کھانا نصیب نہ ہوا. خدا را کبھی غریبوں کا خیال کیا کریں, ان کی مدد کریں تو بس اس ارادے سے کہ دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں, مدینے سے مصطفیٰ دیکھ رہے. دن تھے جب لوگوں کو گانے سناتا تھا. آپ نے کہا تھا توبہ کر لے, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہ آپ توبہ کروں گا, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہا تھا نادان, ہاتھ بڑھانے کا کام یہ تیرا ہے, تجھے اللہ کا ولی بنانے کا کام یہ عبدالقادر ہے. سبحان اللہ. یہاں چور بھی آتے ہیں تو ابدال بنائے جاتے ہیں, گویے آتے ہیں تو سلطان بنائے جاتے ہیں. خدا را ان محفلوں میں آ کر کے بیٹھا کرو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے کہ جس مکان میں سرکار کو سے پاک کا ذکر ہوتا ہے, جس جگہ سرکار کو سے پاک کے تذکرے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ 1 سال تک وہاں برکتیں نازل فرماتا ہے. کتنی سال تک؟ 1 سال تک برکتیں. ایک دن مرنا ہے, میں عرض کر رہا تھا, آخری بات عرض کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا. طیب بادشاہ نے کہا تھا, میں قبر میں کہا تھا طیب تجھے جنت کیسے ملی؟ میں قبر میں آیا, اپنوں نے ساتھ چھوڑا, بیگانوں نے ساتھ چھوڑا. نکیرین سوال کرنے کے لیے آئے ہیں, مجھ سے سوال کرنے کیا دیکھا, ایک نورانی چہرے والا قبر میں آیا. آنے کے بعد کہا تھا اس سے سوال نہ کرنا, جو سوال کرنا ہے مجھ سے کرو. اس نے سارے سوال کے جواب دیے گئے. جب وہ جانے لگا میں نے کہا تھا اے کرم کرنے والے, بتا کرم کرنے والا تو کون ہے, یہ کرم مجھ پہ کس لیے کیا گیا؟ اس نے کہا تھا جانتا نہیں میں کون ہوں, مجھے کوئی اور نہیں کربلا کا حسین کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا یہ کرم کس لیے کیا ہے؟ کہا کرم کرنے کی وجہ یہ ہے, یاد کر جب تیرے کہنے کے مطابق تیری طاقتور فوج تیار کی گئی تھی تو اپنی طاقتور فوج کے سامنے آیا تھا. تجھے بڑا غرور ہونا چاہیے تھا, تجھے بڑا فخر ہونا چاہیے تھا, لیکن تیری آنکھ میں آنسو آئے تھے. تو یہ بتا وجہ کیا تھی؟ کہا تھا وجہ یہ تھی جب میں اپنی طاقتور فوج کے سامنے آیا مجھے کربلا کا حسین یاد آیا, کربلا کا غازی عباس یاد آیا, کربلا کے اون محمد یاد آئے. میں سوچنے لگا کاش یہ فوج میری اس وقت موجود ہوتی, عباس کے بازو کو کٹنے نہ دیتا, قاسم کی جوانی کو لٹنے نہ دیتا, اور نہ محبت کے بچپنے کو لٹنے نہ دیتا. یہ کرم کس لیے کیا ہے؟ کہا تھا نادان, یہ کرم کسی اور بنا پہ نہیں, ارے تیرے آنسو میرے گھر والوں کی محبت میں نکل گئے ہیں. ہمارا وعدہ ہے جس کے آنسو ہماری محبت میں نکلیں گے اسے قبر سے بھی بچائیں گے, کل قیامت کے دن نانا سے جنت دلائیں گے. قبر سے بھی بچائیں گے, قیامت کے دن نانا سے جنت دلائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سادات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو آقا حسین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما.